الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بقولها صدق الله العلي العظيم. برادران اسلام اور عزیز ساتھیوں، ہمارا اسلامی اعتبار سے جس مہینے کے اندر سے گزر ہو رہا ہے وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ہم اور آپ اس مہینے کے اندر میں دیکھتے ہیں کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق محبت کا اظہار اس مہینے کے اندر میں زیادہ ہوتا ہے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہر وقت اور ہر آن ہونی چاہیے. کسی ایک موقع اور ایک مہینے تک وہ محبت محدود نہیں ہونی چاہیے. وہ محبت ہر وقت بلکہ ہر سیکنڈ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. لیکن اس مہینے کے اندر میں خصوصاً محبت کا اضافہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے، محبت کا اظہار اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مہینے کے اندر، اس لیے یہ اظہار اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان جب کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو محبت کرنے کے اسباب مختلف ہوا کرتے ہیں. محبت کرنے کی وجہ یہ مختلف ہوا کرتی ہے. کبھی ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اس کے حسن و جمال کی بنا پر، کہ وہ انسان بڑا حسین ہے، خوبصورت ہے، اس بنا پر اس سے محبت کرتا ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے حسن اخلاق کی بنا پر، کہ اس انسان کے اندر بڑے ہی اچھے اخلاق ہے. اچھے اخلاق کی بنا پر ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے. اسی طرح ایک انسان دوسرے انسان سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس کے اندر جو خوبی ہے، یعنی اس کے کمالات کی بنا پر ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے. اور ایک آخری وجہ ہے
کہ انسان کا جب دوسرے انسان کے اوپر کوئی احسان ہوتا ہے تو اس احسان کی بنا پر ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ عموماً ان 4 وجہوں اور ان 4 سبب کی بنا پر ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ تمام اسباب اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر میں دیکھتے ہیں تو جتنے اسباب، جتنے وجوہات محبت کی ہے، وہ تمام وجہ اور وہ تمام سبب ہمارے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کامل درجے کے اعتبار سے پائی جاتی ہے، مکمل طور پر پائی جاتی ہے۔ جو میں نے پہلا سبب بتایا حسن و جمال، تو اس کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے بتاتا ہوں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک شعر پڑھا تھا، وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسان یہ فرمانا چاہتا ہے کہ آج تک دنیا کے اندر میں میری آنکھ نے بہت سارے انسان کو دیکھا ہے، لیکن آپ کے جیسا حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ ایک انسان بہت سارے لوگوں کو دنیا کے اندر میں دیکھا ہے، لیکن میری اس آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ دوسرے مصرے کے اندر میں فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ بہت ساری عورتوں نے دنیا کے اندر میں بچے کو پیدا فرمایا، بچے کو دنیا کے اندر میں لایا، لیکن بہت ساری ماؤں نے اپنے بچے کو جنا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا جمیل آج تک کسی ماں نے نہیں جنا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، کہ آپ ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا فرمایا گیا۔ کوئی انسان کے اندر میں کبھی کوئی نہ کوئی عیب ہو جاتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے اعتبار سے دیکھا جائے یا دوسرے اعتبار سے کوئی عیب نہیں پیدا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضرت حسان بن ثابت نے آخری کے اندر میں تو یہ کہہ دیا کہ گویا اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ جس طریقے سے پیدا ہونا چاہیے اس طریقے سے پیدا ہو جاؤ۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ کو گویا اختیار دے دیا گیا ہے۔ کسی انسان کو کوئی اختیار دیا جاتا ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے آپ کو جو چاہے، جو پسند آئے، اس کو آپ کیا کرو، لے لو اپنے اندر میں۔ تو وہ انسان کوشش کرتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر میں جو بھی اچھی سے اچھی چیز ہو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں؟ انسان اس کی فکر کرتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا کہ آپ کو جسم کے متعلق جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے، جو سب سے اچھا عضو ہو سکتا ہے، وہ آپ اپنی زندگی کے اندر میں گویا اس کا اتار دو۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ دوسری ایک چیز سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی، اگر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی تو اپنے جان ہی کو ہلاک کر دیتی۔ تو پہلا سبب تو پایا گیا۔ دوسرا سبب کون سا تھا؟ حسن اخلاق۔ میں اس کی ایک مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ بہت سارے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں، بلکہ تمام اخلاق آپ کے اچھے ہی تھے۔ دنیا کے اندر میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ جس کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے۔
ایک انسان نے کسی کو تکلیف پہنچائی تو وہ جس کو تکلیف پہنچائی وہ کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ لیکن برخلاف میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا۔ ایک بری عورت تھی، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے وہ عورت کا کام ہی یہ تھا کہ جس راستے سے گزرتے تو اس راستے کے اوپر وہ کانٹے بچھا دیا کرتی کہ جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ رات کے اندھیرے میں جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے جائے تو آپ کو تکلیف پہنچے، یعنی اس کا مقصد ہی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا۔ لیکن اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ میرے نبی وہاں سے گزرے، دیکھا کہ آج تو راستے کے اندر میں کانٹا تو پیچھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، تو تحقیق کی کہ کیا ہوا کہ آج کانٹا نہیں پیچھا گیا۔ تو جب معلوم کیا تو بتایا گیا کہ وہ عورت بیمار ہے، اس بنا پر آج نہیں پچھائی گئی۔ میرے بھائیو ذرا یہاں پر ہم اور آپ اپنے آپ کو تصور کریں کہ ایسا ہو تو ہم کتنی خوشی کا اظہار کرتے، لیکن حضور نے خوشی کا اظہار نہیں کیا بلکہ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ حسن اخلاق نہیں تھا تو اور کیا چیز ہے؟ ایک دوسری مثال بیان کر دوں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راستے کے اندر میں دیکھا ایک بوڑھی عورت لکڑی کا گٹھر اٹھائے ہوئی ہے، وہ بوڑھی تھی، اٹھانے میں اس کو تکلیف ہو رہی تھی۔ حضور نے دیکھا تو فرمایا اماں جان اگر آپ اجازت دے دیں یہ گٹھر میں اپنے سر اٹھا لو۔ یہ کیا فرمایا؟ یہ گٹھر میں اپنے سر اٹھا لو۔ اس نے دے دیا، بوڑھی چلتی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے ان کے گھر تک پہنچے۔ جب گھر پر پہنچے حضور نے وہاں پر گٹھر کو رکھ دیا تو وہ عورت خوش ہو گئی کہ ایک بوڑھی تھی اور وہ راستے کے اندر میں گٹھر اٹھا رہے اور ایک نوجوان ان کی مدد کے لیے آتا ہے تو انسان ظاہر سی بات ہے خوش ہو جاتا ہے۔ تو وہ عورت بھی خوش ہو گئی اور خوش ہو کر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی۔ لیکن غور کرو کہ یہاں پر دعا کیا دی؟ اس عورت نے کہا کہ اللہ تجھے محمد کے شر سے بچائے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تجھے محمد کے شر سے بچائے۔ یعنی ایک شخص ہے کہ جو حضور محمد نامی شخص ہے وہ گویا اپنی باتوں کے اندر میں وہ لوگوں کو کر لیتے ہیں، اور یعنی وہ ایمان کی دعوت دیتے تھے تو وہ گویا اس کو کیا سمجھتے تھے؟ ایک شر کی چیز، یعنی بری چیز سمجھتے تھے، تو کہ اس سے آپ کو محفوظ رکھے۔ لیکن حضور نے اس وقت بھی نہیں کہا کہ میں کون ہوں۔ آپ جس کی مدد کر رہے ہو وہی آپ کے منہ کے اوپر برا کہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ حضور وہاں سے جانے لگے تو اس عورت نے کہا اے بیٹا ذرا یہ تو بتا دے تیرا کیا نام ہے؟ تو حضور نے نرم لب و لہجے کے اندر میں فرمایا اے اماں جان آپ جس محمد کا نام لے رہے تھے، جس محمد کے شر سے مجھے پناہ میں لے رہے تھے، وہ محمد کوئی اور نہیں ہے، میں ہی ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ محمد کوئی اور نہیں ہے، میں ہی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ بری عورت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے اور وہ مسلمان ہو گئی کہ جس محمد کے اخلاق اتنے اچھے ہو سکتے ہیں وہ محمد کا دین کتنا اچھا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایمان کے اندر میں داخل ہو گئے۔ آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر میں اچھے اخلاق کو اتارنا چاہیے۔ جہاں ایمان کی دعوت دینے کے بہت سارے سبب ہیں کہ زبانی اعتبار سے ایمان کی دعوت دے، کسی کو سمجھا کر، کسی کو کسی طریقے سے ایمان کو دعوت دینے کے طریقے ہیں، وہیں پر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو ایمان کی دعوت دو۔ آج اس میں ہم پیچھے جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اور تیسرا جو سبب تھا محبت کا وہ ہے فضل و کمال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا تو کیا پوچھنا، فضیلتوں کا تو کیا پوچھنا۔ یہی کافی ہے کہ خاتم النبیین کا مہر آپ کے اوپر لگ گیا کہ آپ کے بعد اب دنیا کے اندر میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا چیز ہے؟
معراج کا ملنا یہ فضیلت نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ اسی طرح شفاعت کا حق حاصل ہونا یہ فضیلت نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ شفاعت یعنی کہ جب قیامت کے اندر میں لوگ اللہ رب العزت کے سامنے پسینے کے اندر میں ایک لمبے زمانے تک کھڑے رہیں گے، حساب و کتاب کے لیے لوگ پریشان حال ہوں گے کہ جلدی سے حساب و کتاب ہو جائے، ایک لمبے مدت تک وہاں پر کھڑے رہیں گے، لوگ تمام نبیوں کے پاس آئیں گے لیکن تمام نے انکار کر دیں گے۔ آج ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا غضب تو دیکھیے کہ اس غضب کی حالت کے اندر میں، اس غصے کی حالت کے اندر میں اگر ہم سفارش کرنے کے لیے گئے تو کہیں اللہ رب العزت نے ہم بھی انسان ہونے کے ناطے دنیا کے اندر میں کوئی نہ کوئی چک ہو گئی ہے تو کہیں ہم سے اسی چک کے بارے میں سوال کر دیا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سب نبی منع کر دیں گے لیکن بالآخر تمام امت کہاں پر آئے گی؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گے اور آ کر درخواست کریں گے، حضور فرمائیں گے آپ صحیح جگہ کے اوپر آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے سرب سجود ہو جائیں گے، سجدے کے اندر میں گر جائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ رب العزت کی ایسی تعریف ایسے جملے کے ذریعے سے کروں گا جو آج تک کسی نے نہیں کی، کسی نے دنیا تک کے اندر میں آج تک کسی نے نہیں کی اور مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ اسی وقت اللہ رب العزت میرے دل کے اندر میں ڈالیں گے اور میں ان الفاظ کے ذریعے اللہ رب العزت کی تعریف کروں گا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے، آپ کی بات سنی جائیں گی، آپ جو مانگے گے آپ کو دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت کے سامنے درخواست کریں گے کہ امت پریشان ہے، آپ ان کے لیے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کر دیا جائے، اور اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت نہیں ہے تو کیا چیز ہے؟ اور چوتھا سبب تھا کہ احسان نوال، کہ انسان کے اوپر کسی چیز کا احسان ہوتا ہے تو اس احسان کی بنا پر محبت کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کتنے سارے احسانات ہیں، ان احسانات کو اگر ہم اور آپ شمار کرنے چاہے، گننے چاہے تو ہم نہیں گن سکتے، اتنے سارے احسانات۔ میں ایک مثال کے طور پہ آپ حضرات کو بیان کر دوں کہ پہلے یہ جو 5 نمازیں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے امت محمدیہ کے اوپر کتنی نمازیں فرض کی گئی تھی؟ 50 نمازیں فرض کی گئی تھی۔ یہ تو حضور آ رہے تھے، پھر بیچ میں نبی نے کہا کہ امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے، جاؤ کم کروا کے آؤ۔ کتنے چکر امت کے لیے کھائے، پہلی مرتبہ گئے 5 کم ہوئی 45 ہوئی، پھر گئے پھر 5 کم ہوئی 40 ہوئی، اس طریقے سے کتنے چکر کھائے، اس کے بعد جا کر 5 نمازیں بچی۔ کتنی بچی؟ 5۔ آج ذرا سوچئے کہ اس 5 نماز پڑھنے میں ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، نیند سے اٹھ نہیں سکتے۔ اگر 50 نمازیں فرض ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ انسان 5 نماز پڑھتا ہے، ثواب کتنے کا ملتا ہے؟ 50 کا ملتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ میرے بھائیوں، یہ تمام سبب کا پایا جانا گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بدرج اولا ہونی چاہیے، محبت بدرج اولا ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر میں کیسے کیسے طریقے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ ارے صحابہ کے واقعات تو آپ کو بہت کتابوں کے اندر میں ملے گے، لیکن چرند پرند، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ تمام پتھر ہے، جانور ہے، انہوں نے کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ انسان کے واقعات تو بہت مل جائیں گے،
لیکن ان بے زبان جانور، اسی طرح یہ غیر جاندار مخلوق جو ہے کہ جن کے اندر میں اللہ رب العزت نے جان نہیں رکھی ہے، لیکن انہوں نے بھی کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، عصر کے بعد کا وقت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کے اندر میں سر رکھ کر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ حضرت علی نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، باقی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود کے اندر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ حضور کو علم نہیں تھا، آرام کر رہے تھے، نماز کا وقت چلا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو حضرت علی نے فرمایا، تو حضور نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ علی کی نماز چھوٹ جائے گی۔ اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ دوبارہ غروب ہوا سورج یہ واپس طلوع ہو گیا، یعنی دوبارہ طلوع ہو گیا۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ چاند کو اشارہ کیا انگلی سے، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پانی کے اندر میں انگلی رکھی، انگلی سے پانی کا چشمہ نکل گیا۔ ایک عربی یعنی دیہاتی انسان، جنگل کے اندر میں رہنے والا انسان آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور برا بھلا کہتا ہے، اور اس کے بعد حضور سے کہا کہ میں آپ کی بات تب تک نہیں مانوں گا جب تک یہ میرے تھیلے کے اندر میں یہ گو ہے، ایک جانور ہے گو، یہ ہے، یہ جب تک آپ کے متعلق گواہی نہ دیتے ہوئے تب تک میں آپ کے اوپر ایمان نہ لاؤں، اور لا کر سامنے رکھ دیا۔ حضور نے دعا کی اور مخاطب ہوئے، وہ گو اچھل گئی اور کہنے لگے میرے سردار فرمائیے کیا حکم ہے؟ آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں۔ گو نے بھی گواہی دی، جانور نے محبت کی۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ صرف زبان سے کہنا؟ اصل محبت یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنے زندگی کے اندر میں اتارنا۔ کیا ہے؟ ان کے بتائے ہوئے طریقے کو زندگی کے اندر اتارنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا کس طریقے سے حکم دیا، کھانے کو کس طریقے سے فرمایا، اٹھنے چلنے کو کس طریقے سے فرمایا۔ گویا اپنی زندگی کے ہر موڑ کے اوپر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا۔ یہ اصل محبت کا تقاضا ہے، ورنہ زبان سے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن اصل وہ مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ محبت کامل درجے کے اندر میں اس وقت ہوگی جب حضور کی جیسی زندگی ہے اس کے متعلق اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن آج ذرا ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو دونوں کے درمیان بہت سارے تفاوت نظر آتے ہیں، بہت سارے فرق نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم غیروں کے طریقے اپنی زندگی کے اندر میں اتارتے چلے جا رہے ہیں اور حضور کی زندگی کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ حضور نے تو کتنا اہتمام فرمایا، ذرا محرم کے مہینے کے اندر میں حضور نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا، لیکن جب معلوم چل گیا کہ اس دن
اور بھی یہود وغیرہ بھی اس دن کے اندر میں روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے وہاں پر فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال اگر اللہ رب العزت نے میری زندگی رکھی تو میں آئندہ سال صرف اور صرف 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ 10ویں کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. اور اگر یا تو پھر 9ویں 10ویں کا رکھوں گا یا 10ویں 11ویں رکھوں گا، صرف اور صرف 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھوں گا. کیوں؟ تاکہ غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ ہو. یہاں تک کا لحاظ فرمایا. حالانکہ وہ تو عبادت ہے، عبادت کے اندر میں مشابہت اختیار کرنا کوئی غلط نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہ ان سے اور ہماری دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور ہم دیکھو کہ ہم کن کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ ایک بہت سخت حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کر سکتا ہے، خطرہ ہے کہ جب وہ مر جائے گا تو من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ وہ اس کے ساتھ ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو غیروں کے طریقے کے مطابق نہیں، اس میں سب آ گیا، ہمارے پہننے کا طریقہ، ہمارے بولنے کا طریقہ، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا، گھر والوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، والدین کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، یہ تمام چیزیں آ گئی. اور دوسرا، آج کل ہم دیکھتے ہیں جس سے بھی ملتے ہیں تو چند چیزیں کی شکایت کرتا ہوا انسان نظر آتا ہے. وہ چند چیزیں کیا ہے؟ کہ ہر انسان یہی کہتا ہے کہ آج ہمارے اوپر حالات کے بادل منڈلا رہے، ہم مصیبت کے اندر میں، حالات کے اندر میں، ہر انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے. آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر حالات ہے، لیکن کبھی ان چیز کے اوپر بھی غور و فکر کیا کہ یہ حالات کی وجہ کیا ہے؟ عقل مند انسان اس کو نہیں کہتے. عقل مند انسان اس کو کہتے ہیں کہ وہ ان حالات کے اندر میں حالات آ گئے، اب اس کو کس طریقے سے دور کرنا ہے، ہماری کون سی کوتاہی ہے جس کی بنا پر یہ حالات آ رہے، اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس کو اپنائے اور اس حالات کو دور کریں. اس کو عقل مند کہتے ہیں. بھائی دنیا کے اندر میں کوئی انسان کہیں پر سفر کرتا ہے، راستہ بھٹک جاتا ہے تو وہاں پر خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے؟ نہیں بیٹھتا ہے. وہ ایک سے پوچھے گا، تب بھی راستہ صحیح سے نہیں معلوم ہوا، دوسرے سے پوچھے گا، تیسرے سے پوچھے گا. جب تک اس کو صحیح راستہ معلوم نہیں ہوگا تب تک وہ پوچھتا رہے گا، اور پوچھ کر وہ اپنے منزل تک پہنچے گا. ہماری دنیاوی زندگی کے اندر میں بھی بہت سارے موڑ آتے ہیں، بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں، تو ہمیں اس موقع کے اوپر ہم لا علمی کی بنا پر وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم گناہ کے اندر میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے لگتے ہیں. ایسے موقع کے اوپر، ایسے موڑ کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا صحیح طریقہ معلوم کر کے اپنے منزل تک پہنچے. ہر انسان کا الگ الگ ہے. بھائی کوئی تجارت کرتا ہے تو ہمارے تجارت کے متعلق کون سے مسائل ہیں، اس طریقے سے کرنا چاہیے یا اس طریقے سے کرنا چاہیے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم کر کر صحیح راستے تک پہنچنا ہے. میرے عزیز ساتھیو، ہم نے 2-3 چیزوں کو چھوڑ دیا جس کی بنا پر یہ حالات نظر آتے ہیں. ایک چیز تو میں نے آپ کو بتا دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اور بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی سے نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں. نمبر 2 پہ اوپر قرآن مجید، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لوگے تو کبھی تم حالات اور مصیبت کا شکار نہیں ہوگے. اور وہ 2 چیزیں کون سی تھی؟ نمبر 1 کے اوپر قرآن مجید، نمبر 2 کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اور بتائے ہوئے باتیں، یعنی جس کو ہم اور آپ حدیث کہتے ہیں، وہ چھوڑ کر گئے.
اگر ہم اور آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے تو کبھی زندگی کے اندر میں حالات نظر نہیں آئیں گے۔ قرآن مجید یہ بہت ہی اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ جس طریقے سے ہمارا یہ جسم، یہ مال، یہ دولت، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی نعمت ہے، والدین یہ نعمت ہے، اسی طرح قرآن مجید ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ایک نعمت ہے۔ اس کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر میں اپنانا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھو، اس کو سیکھو، اس کے اندر میں کیا بتایا جا رہا ہے، کیا احکام بتائے جا رہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ نمبر 3 کے اوپر میں کہ ایک اور شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہماری روزی کے اندر میں برکت نہیں آتی، نظر نہیں آتی۔ ہر انسان یہ شکایت کرتا ہوا نظر آتا۔ میں نے خطبے کے اندر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش فرمائی۔ حضرت صخر بن ودع ایک صحابی ہے، ایک مرتبہ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، بہت سارے جلیل القدر صحابی بیٹھے تھے، تمام صحابی بیٹھے تھے، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک بات اور ایک حدیث نکلتی ہے، اور حضرت صخر بن ودع نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اپنانے لگے۔ وہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورها، اے اللہ میری امت کے صبح کے اندر میں تو برکت عطا فرما، صبح میں برکت عطا فرما۔ حضرت صخر نے یہ بات کو پکڑ لیا، وہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، بزنس مین تھے، انہوں نے اس حدیث کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی اپنا تجارتی قافلہ دوسرے ملک کے اندر میں بیچتے تو صبح سویرے بیچتے۔ کب بیچتے تھے؟ صبح سویرے، فجر کے بعد فوراً۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ کچھ ایام کے بعد وہ یہ کہنے لگے کہ میرے پاس اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا مال ہو گیا کہ اب مجھے یہ فکر ہونے لگی کہ میں اس کو رکھوں گا۔ اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ جس وقت کے اندر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں برکت کی دعا کی، ہم اور آپ اس موقع کے اوپر سوتے رہتے ہیں۔ فجر کے بعد ہم سو جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد بھی سو جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھتے، اور پھر صبح کا ایک وقت گزر جاتا ہے، اس کے بعد جا کر اپنا دکان یا تجارت جو بھی ہے وہ اس کے بعد کھولتے ہیں۔ پھر ہم اور آپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے تجارت کے اندر میں روزی میں برکت نہیں آتی ہے، تو کہاں سے آئے گی؟ اس لیے کہ جس وقت اللہ رب العزت دینا چاہتے ہیں ہم اسی وقت غفلت کے اندر میں پڑتے ہیں۔ ایک انسان کسی کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو وہ دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن جس کو وہ دے رہا ہے اس کے اندر میں غفلت ہے، وہ طلب نہیں ہے، یہ اس کے سامنے پیش کر رہا ہے اور وہ اپنے چہرے کو دوسری طرف موڑ دے گا، پھیر دے گا، تو وہ انسان اس کو نہیں دے گا کہ جب اسی کو طلب نہیں ہے تو میں کیوں دوں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت کے یہاں یہ نظام نہیں ہے، لیکن بعض مرتبہ طلب بھی یہ دیکھی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ طلب بھی یہ دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے ہم اگر اسی وقت کے اندر میں جس وقت اللہ رب العزت دینا چاہتے ہیں ہم اس وقت بے طلبی اختیار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اس کو پھر رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے متعلق ایک بات بیان کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔
کہ انسان جب قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے تمام کاموں کو پورا کر دیتے ہیں. یہ قرآن مجید کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ارے اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو سب سے افضل ہونے کا ایوارڈ ملتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے. یعنی گویا قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کا تعلق رکھنا یہ تمام میں افضل ہونے کا علامت ہے، تمام انسان میں سب سے افضل ہونے کی علامت ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے. ہر کوئی افضل بننا چاہتا ہے لیکن یوں ہی نہیں بنا جاتا ہے، اس کے پیچھے بہت ساری محنتیں کرنی پڑتی ہے. ایک اور حدیث کے اندر میں سمجھانے کے لیے آپ کو اور حدیث کا حوالہ دوں. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرمایا خیرکم من طال عمر وحسن عمل، کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی، جس کا عمل اچھا. تب جا کر یہ بہتر افضل ہونے کا ایوارڈ ملتا ہے. اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. لمبی ایک تو عمر ہونی چاہیے، اور لمبی عمر ہونے کے باوجود کیا ہونا چاہیے؟ وحسن عمل، کہ لمبی عمر تو ہوئی لیکن زندگی نیک عمل کے ساتھ گزارنی پڑے گی، تب جا کر یہ ایوارڈ ملے گا. اور یہاں پر تو کتنا اچھا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر دو تو تم کو سب سے بہترین ہونے کا لقب مل جائے. اور ایک نسخہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں کہ جو انسان قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے تمام چھوٹے بڑے کاموں کو مکمل کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت اس کے تمام کاموں کو کیا کرتے ہیں؟ مکمل کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر میں ان چیزوں کو اپنائیں، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی فکر کرے. یہ مہینہ ہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر میں ہمیں اور آپ کے دلوں کے اندر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ابھرتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تازہ ہوتی ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان موقع کے اوپر تو ہم سنت کو اپنی زندگی کے اندر میں اپنائے ہی، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہر وقت سنت کے مطابق جتنا ہو سکے ہم اپنی حیثیت کے مطابق اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی فکر کریں. نمبر 2 کے اوپر ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے، قرآن مجید کو اٹھائے پڑھے، اس کے ساتھ محبت قائم کرے. نمبر 3 کے اوپر کہ رزق میں برکت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں صبح فجر کے بعد سونا نہیں چاہیے. فجر کی نماز تو یہ ہمارے اوپر فرض ہے، فجر کی نماز تو پڑھنی ہے، لیکن فجر کے بعد سو نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے عبادت کے اندر میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے، اللہ رب العزت سے رزق کو طلب کرنا چاہیے. ان باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إزرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا عن القوم الكافرين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا صالحا. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب عمل يقربنا إلى حبك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. مولا تو ستار ہے تو غفار ہے. مولا تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا ہم تیرے نافرمان بندے ہیں. مولا گنہگار بندے ہیں. مولا ہم نے رات کے اندھیرے میں دن میں چھپ کر مولا تنہائی کے اندر میں سب کے سامنے نہ جانے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں. مولا جرم عظیم کو تو معاف فرما دے. مولا تو نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں دی ہیں لیکن مولا ہم تیرے نافرمان بندے تیری نعمتیں استعمال کر کے تیری ہی نافرمانی کے اندر میں لگے ہوئے ہیں. مولا تو کتنی نعمتیں دیتا جا رہا ہے. تو اپنی رحمت ہم پر اتارتا چلا جا رہا ہے مولا لیکن ہم ناقدر بندے تیری رحمتوں کو سے ہم مستفید ہوتے ہیں. تیری نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور تیری ہی نافرمانی کرتے ہیں. مولا آج ہمارے جرم عظیم کو تو معاف فرما دے. مولا ہم معاف فرما دے. ہم اقداری مجرم ہیں. مولا ہم کو معاف فرما دے. ایک تیرا در ہے کہ جس کے سامنے ہاتھ کو پھیلایا جائے, جس کے سامنے مانگا جائے, جس کے سامنے معافی طلب کیا جائے. مولا ہم تیرے دربار کے اندر میں حاضر ہو کر تجھ سے معافی طلب کر رہے ہیں, تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. مولا ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. مولا ہمارے والدین کے, رشتہ داروں کے, مولا ہمارے دوست و احباب کے تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا امت کے اندر میں بہت سارے لوگ تیرے بندے بیمار ہیں. مولا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے. مولا جتنے بھی بیماری ہے, جس کسی بیماری کے اندر میں جو کوئی مبتلا ہے مولا تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے. مولا تیرے بہت سارے بندے مصیبت کے اندر میں ہیں, پریشان حال ہے. مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. مولا ان کو چین سکون عطا فرما دے. مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. بہت سارے لوگ قرض کے اندر میں مبتلا ہے. مولا ان کے قرض کی ادائیگی کے تو فیصلے فرما دے. مولا فیصلے فرما دے. مولا حاضرین مجلس کی جائز مرادیں پوری فرما دے. حلال پاکیزہ روزی عطا فرما دے. حرام اور شک شبہ والی روزی سے ہم تمام کی تو حفاظت فرما دے. مولا ہم تمام کی تو حفاظت فرما دے. مولا حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے. حج اور عمرے کی شکل میں وہاں کی حاضری نصیب فرما دے. مولا بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرما دے. ہر چاہنے والے کو مولا وہاں کی حاضری نصیب فرما دے. مولا جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا دے. مولا فرما بردار بنا دے. مولا جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. مولا ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. مولا ہمارے دلوں کے اندر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے. مولا محبت کے اندر میں اضافہ فرما دے. مولا محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں کے اندر میں تو اتار دیجئے. مولا ہمیں اپنی زندگی کے اندر میں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر میں اتارنے کی مولا ہم تمام کو فکر عطا فرما دے. مولا جن چیزوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں ایسے کاموں سے ہم تمام کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا تو راضی ہو ایسے کام کرنے والا بنا دے. تو ناراض ہو ایسے کاموں سے ہم تمام کی تو حفاظت فرما دے. مولا ایمان تیری بہت بڑی نعمت ہے. مولا ہمیں اس کی صحیح معنی میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا قرآن مجید کے ہمیں اب اس کے ساتھ اپنی زندگی کو اس کے ساتھ وابستگی قائم فرما دے. قرآن مجید کے ساتھ ہمیں وابستگی قائم فرما دے. مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا مانگنے والا بنا دے. مولا ہمارے ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول
قبول فرما کر ہم سب پر احسان عظیم فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.